اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس صفحے پر 2 فہرستیں لگی ہوئی ہیں، یعنی کہ 2 لسٹیں ہیں۔ اس پہلی لسٹ میں مذکر اسماء ہیں، جبکہ دوسری لسٹ میں مؤنث اسماء ہیں۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عربی اسم کی نارمل حالت میں اس کے آخری حرف پر ضمہ کی تنوین ہوتی ہے، جیسے کہ محمد دراصل کیا ہے؟ جی ہاں، یہ محمدن ہے۔ اسی طرح خالد کیا ہے؟ یہ در حقیقت خالدن ہے، عربی زبان میں یہ خالدن ہے۔ اسی طرح حامد کیا ہے؟ حامدن۔ یاسر یاسرن۔ عمار عمارن۔ سعید سعیدن ہے۔ علی علیٌ اور عباس عباسن۔ تو ہم جب ان اسماء کو پکارتے ہیں نا تو ہم ان پر وقف کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم محمدن کو محمد کہتے ہیں، خالدن کو خالد کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات میں بتاؤں، اپنے لیسنز میں جو ہم یہ محمد کا نام استعمال کر رہے ہیں، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں ہے، بلکہ عام لوگوں کا نام ہے۔ اسی لیے اسے جب میں پڑھتی ہوں تو میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتی، کیونکہ یہ عام انسان کا نام ہے۔ تو جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو تب تو ہم پر لازم ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، لیکن اگر کسی عام آدمی کا نام ہوگا محمد تو اس پر تو ہم نہیں کہیں گے نا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ عام لوگوں کے نام ہیں، ان پر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہہ رہی ہوں۔ اسی طرح آمینہ، زینب، فاطمہ، ان کے اوپر بھی ہم رضی اللہ تعالی عنہا نہیں کہہ رہے، کیونکہ یہ نام جو ہیں یہ عام خواتین کے نام ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ان عربی اسماء کو جب پکارا جاتا ہے نا تو چونکہ ہم ان پر وقف کرتے ہیں، اس لیے ان کے آخر میں موجود تنوین کو ہم نہیں پکارتے۔ لیکن عربی زبان میں جب ہم ان اسماء کو لکھیں گے نا تو پھر ہم ان کے آخری حرف پر ضمہ کی تنوین بھی لگائیں گے۔ چلیے ابھی مؤنث اسماء کی لسٹ کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے اوپر لکھا ہے آمینہ، زینب، فاطمہ۔ یہ کیا؟ ان کے آخر میں تنوین کیوں نہیں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان اسماء کے آخر میں تنوین لگی ہوئی ہے، جبکہ اس لسٹ میں جتنے بھی نام ہیں ان کے آخر میں تنوین موجود نہیں ہے۔ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آج ہم عربی زبان کا ایک بہت اہم اصول پڑھنے جا رہے ہیں، اس لیے آپ نے پوری توجہ سے میری بات کو سننا ہے۔ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عربی جو اسماء ہوتے ہیں نا، ان کی بالکل جو نارمل حالت ہوتی ہے نا، اس میں ان پر ضمہ کی تنوین ہوتی ہے۔ لیکن اب اس میں ایک بات کا اور اضافہ کروں گی کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نارمل حالت میں ان کے آخری حرف پر ایک ضمہ ہوتی ہے، تنوین نہیں آ سکتی، آتی ہی نہیں ہے ان پر۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، آمینہ، زینب، فاطمہ۔ اسی طرح مریم، عائشہ، خدیجہ، صفیہ، رقیہ۔ تو ان سب ناموں کے آخر میں دیکھیں ایک ضمہ آئی ہوئی ہے۔ تو وہ اسماء جن کی نارمل حالت میں ان پر ضمہ کی تنوین آتی ہے، نارمل حالت میں، انہیں ہم معرب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معربن۔ انگلش میں ہم کہیں گے ٹرپٹوٹ۔ پھر وہ اسماء جن کی نارمل حالت میں ان کے آخری حرف پر ایک ضمہ آتی ہے، انہیں ہم الممنوع من الصرف کہیں گے۔ انگلش میں ہم کہیں گے ڈپٹوٹ۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ معرب اسماء کے آخری حرف پر
ان کی نارمل حالت میں دمہ کی تنوین ہوتی ہے، لیکن ممنوع من الصرف اسماء کی نارمل حالت میں ان کے آخری حرف پر ایک دمہ ہوتی ہے، تنوین نہیں آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ معرب اسماء جو ہوتے ہیں نا، یہ نارمل طریقے سے دن 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 ہوتے ہیں، لیکن یہ ممنوع من الصرف اسماء جو ہے نا، یہ نارمل طریقے سے دن 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 نہیں ہوتے۔ وہ کیسے؟ چلیے ایسا کرتے ہیں، ہم محمدن لکھتے ہیں، چلیے ابھی اسے منسوب کرتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا محمدن، اور مجرور ہونے پر محمدن۔ ٹھیک ہے، یہ نارمل اسم ہے نا، اس لیے یہ نارمل طریقے سے دن 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 ہو رہا ہے۔ چلیے اب میں لکھتی ہوں آمنتو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ آمنتو مختلف ہے نا، کیونکہ اس پر تنوین نہیں آئی ہے، ایک دم آئی ہے۔ چلیے ابھی اسے منسوب کریں، تو یہ ہو جائے گا آمنتا۔ اب اسے مجرور کرتے ہیں، آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ آمنتی ہونا چاہیے نا۔ چلیے میں اسے مجرور کرتی ہوں، یہ کیا آمنتا؟ جی ہاں، ممنوع من الصرف کی یہی خصوصیت ہے کہ مجرور ہونے کے باوجود ان پر کسرہ نہیں آ سکتی۔ ان کی کسرہ سے لڑائی ہو گئی ہے، اس لیے ان پر کبھی کسرہ نہیں آ سکتی۔ یہ اسماء جب مجرور ہوتے ہیں نا، تو مجرور ہونے کے باوجود ان پر ایک فتح ہی آئے گی۔ دیکھیں آمنہ کو دیکھیں، مرفوع ہونے کی صورت میں کم از کم اس پر دمہ تو آئی نا، تنوین نہیں آئی تو دمہ تو آئی نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح منصوب ہونے کی صورت میں فتح کی تنوین نہیں آئی، لیکن فتح تو آئی نا۔ لیکن اس تیسری حالت میں، یعنی کہ مجرور ہونے کی صورت میں، اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی، اور وہ کیا ہے کہ مجرور ہونے کے باوجود اس پر فتح آ رہی ہے۔ اصولاً کیا آنا چاہیے؟ محمد کو دیکھیں، یہ مجرور ہو کے کیسے ہوا ہے؟ محمد دین ہو گیا نا۔ اس میں کیا تبدیلی ہوئی؟ اس پر کسرہ کی تنوین آ گئی، لیکن تنوین تو بڑی دور کی بات ہے، آمنہ پر تو ایک کسرہ بھی نہیں آ سکتی۔ یاد رکھیں کہ ممنوع من الصرف کی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ مجرور ہونے کے باوجود ان پر ایک فتح ہی آئے گی۔ تو فی الحال آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ نارمل اسماء معرب اسماء کہلاتے ہیں، اور یہ نارمل طریقے پر دن، دن اور دن ہوتے ہیں، مگر ممنوع من الصرف جو ہے نا، وہ دن، دن تو ہوتے ہیں مگر دن نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے زینبو، زینبا، زینبا۔ لیکن دیکھیں اس کے باوجود اس تیسری حالت کو ہم مجرور ہی کہیں گے۔ چلیے ابھی اس لسٹ کے نیچے جو کویسچن ہے نا، اس پر آ جاتے ہیں۔ اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، یعنی پڑھیے اور لکھیے الفاظ کے آخری اعراب کے ساتھ، یعنی کہ ہم نے اس طرح پڑھنا ہے اور اس طرح لکھنا ہے کہ ان کے آخر کے اعراب بھی واضح ہو جائیں۔ ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے حامد، ہم کہیں گے حامدن۔ لکھتے وقت بھی ہم اس کے آخر میں دمہ کی تنوین ضرور ڈالیں گے۔ اسی طرح زینب کو ہم کیا پڑھیں گے؟ زینبو، ایک دمہ آئے گی۔ آمنہ تو، عمارن، سعیدن، فاطمہ تو، مریم۔ سمپل سی بات ہے، مردوں کے نام کے آخر میں ہم نے تنوین ڈالنی ہے، اور خواتین کے نام کے آخر میں ہم نے ایک دمہ ڈالنی ہے۔ یہ بہت آسان ہے، آگے جا کے مشکلات آئیں گی، فی الحال بہت آسان ہے، حلوہ پوری ہے۔ اچھا آگے ہے علی یون،
خالد عباس عائشة محمد صفية خديجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.